أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. سورہ الزخرف آیت نمبر 84 اور 85 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اللہ وہ ہستی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے، آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کی پرستش کی جاتی ہے، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور زمین میں بھی وہی الہ ہے. زمین کے انسانوں کو، جنوں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے تو اسے اللہ کو الہ تسلیم کریں، چاہے تو انکار کر دیں. جو تسلیم کریں گے وہ جنت کے باغوں میں عیش کریں گے، جو انکار کریں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہ دانا ہستی ہے، علیم ہستی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمان و زمین کے اندر ہے. آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی ان چیزوں کا مالک ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. چاہے تم قیامت کو مانو یا نہ مانو، قیامت آ کر رہے گی اور تمہیں اللہ اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور تم سے تمہاری سرکشی کا حساب لے گا. اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آخر کار لوٹنا تمہیں اللہ ہی کی طرف ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. وہ لوگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، شفاعت کے مالک بھی نہیں ہیں. شفاعت صرف وہی کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، انہی کے بارے میں شفاعت کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ شفاعت کے الفاظ سننا پسند کرے. الا من شہد بالحق. ہاں، جو علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، جو حق بات کو تسلیم کرے، حق بات کی شہادت دے کہ اللہ کی وحدانیت حق ہے، اللہ ہی کی پرستش، اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کی اطاعت حق ہے. اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ شہادت اسی چیز کی دینی چاہیے جس کے بارے میں انسان کو علم ہے، اس نے دیکھا ہے کہ فلاں انسان فلاں کام کر رہا ہے، اس کی وہ گواہی دے سکتا ہے. جس نے دیکھا ہی نہیں ہے اسے گواہی دینے کا کوئی حق نہیں. الا من شہد بالحق. اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، کون انہیں دھوکہ دے رہا ہے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، اے رب، ان هؤلاء قوم، یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو مان کر نہیں دے رہے، یہ میری دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. میں اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی اور اطاعت کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. لا یؤمنون، یہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ فاصفح عنہم وقل سلام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو، انہیں سلام کہہ دو. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آرڈر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی توفیق کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.